العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی رواہ الترمذی۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، لا یعنی بے فائدے کی چیزیں، بیکار کی چیزیں، جس کو لغو کہا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو معاملات نہ تو دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور نہ ہی اخروی اعتبار سے فائدہ مند ہیں، تو ایسے معاملات سے دور رہنا، ایسے معاملات کو نظر انداز کرنا اور ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اچھے مسلمان ہونے کی دلیل بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کا حصول اصل ہمارا ایم ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بس کسی طرح سے اس مقصد کو حاصل کریں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے بہت ساری چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں، یہی رکاوٹیں حقیقت میں لا یعنی ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان ان لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو یقیناً وہ بہت اچھا مسلمان اسلام کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے نظر میں شمار کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ ہم فالتو کی چیزوں میں، لا یعنی چیزوں میں، اسی طرح سے بیکار چیزوں میں اپنا وقت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، بے مطلب کی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دن بھر میں وہ تمام باتیں جو ہم کرتے ہیں، تو جو ایک بات ہوتی ہے مناسب اور ایک وہ بات ہوتی ہے جو حرام باتیں ہیں یا پھر مباح بات تو ہے لیکن وقت کو ضائع کرنے والی وہ باتیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کو ضائع کرنے والی باتیں ہمارے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں، یا پھر وہ باتیں جو حرام کے دائرے میں آتی ہیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی آپ کام کو لے لیں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنے والا کام ہے لیکن اس کام میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان ایسے کاموں میں نہیں پڑتے۔ اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن وہ ہیں جو لغو سے، لا یعنی چیزوں سے، بیکار کی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، منہ موڑے رہتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو لغویات سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح سے عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی چیزوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو پھر عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر پڑھتے نہیں ہیں، زور کے اندر، بیکار کی چیزوں کے اندر، بے فائدے کی چیزوں کے اندر، جھوٹ کے اندر، اسی طرح سے جھوٹی گواہی کے اندر وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ مومنین کا وصف بتایا گیا باقاعدہ۔ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے
ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے اندر چینجنگ پاتے ہیں، تبدیلی پاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ان کاموں کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ روزہ رکھ کر کے ہم نہیں کرتے ہیں، یہ سوچتے کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ خراب ہو جائے۔ بہت سارے ایسے لا یعنی باتیں ہوتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ ہم کرتے ہیں لیکن رمضان میں اکثر اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم رمضان کے علاوہ کرتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں کرتے ہیں۔ گویا کہ لا یعنی چیزوں سے دور رہنے کے حوالے سے اپنے نفس کی تربیت اس مہینے کے اندر ہو رہی ہے، اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کی اس انداز میں تربیت کریں کہ اس کا اثر اس مہینے کے بعد بھی دکھے۔ تو یہ جو لا یعنی چیزوں کو ترک کیے ہوئے ہم رمضان میں، تو یہ صرف رمضان میں ہم سے مطلوب نہیں ہے، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ بتلائی کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، یعنی یہ نہیں کہ صرف رمضان میں ترک کرے، ہمیشہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ تو ہم اگر کوشش کریں تو لا یعنی چیزوں کو ترک کر سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ لا یعنی چیزیں، باتیں یا کام کون کون سے ہیں، بس اس سے آپ دور ہو جائیں، ان چیزوں میں اپنا پڑے، اس کے مقابلے میں آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ مثلا آپ کام سے آئے، رات میں 10 بجے آئے یا 9 بجے آئے، اس کے بعد کھانا کھا کے آپ 10 سے لے کر کے 12 بجے تک کسی ناکے پر بیٹھ کر کے دوستوں کے ساتھ ایسے گپ شپ کرتے ہیں، آپ اس کا کوئی صحیح استعمال کریں، انہیں دوستوں کو لے کر کے آپ علم کا حصول کریں، کسی کتاب کو پڑھیں، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی نماز کا اہتمام کر لے، نوافل کا اہتمام کر لے، یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو لوگوں کی مدد کے لیے ہی کریں۔ اور جہاں تک رات کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرو، بات نہ کیا کرو، تو اس سنت پر عمل کرنا، لا یعنی چیزوں کو ترک کرنا ہو جائے گا۔ ایسے دن بھر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی کہیں جاتے ہیں اور وہاں کی چیزیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، اب وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگر نہ بھی بتائے تو آپ کی دنیا کے اندر جینا مشکل نہیں ہو جائے گا، اور اگر آپ بتاتے بھی ہیں تو دنیا آپ کو حاصل نہیں ہو جائے گی، نہ دنیا کے اندر فائدہ ہے نہ اخروی اعتبار سے فائدہ ہے، تو آپ ان چیزوں کو نہ بتائیں، کیا فائدہ ہوگا؟ مثلا آپ کہیں پر شادی میں گئے اور شادی کی ساری باتیں A to Z جو ہے اپنے دوستوں کے سامنے 1-2 گھنٹے تک بیان کر رہے ہیں، شادی میں کھانے کی چیزیں یہ تھی، فلاں فلاں لوگ شامل ہوئے، فلاں فلاں نہیں ہوئے، یہ سب باتیں ایسی فضول کی ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اچھے مسلمان کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان سب باتوں میں مسلمان پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی بہترین بات کہی ہے، اور ہر معاملے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیں۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔